بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آج کا پروگرام ہے وہ ہے محاسبہ نفس ہے۔ اس کے حوالے سے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور جو محاسبہ نفس اپنا کرنے والا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میں بڑھتا ہوں فضیلت الشیخ شیخ الحدیث عبدالرؤف المناوی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ شیخ محترم بتائیے گا کہ محاسبہ نفس کا مفہوم کیا ہے اور اسلام کے اندر محاسبہ نفس کی اہمیت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، چاہیے کہ ہر جان غور و فکر کرے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ آیت محاسبہ نفس کے حوالے سے بنیادی آیت ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 مرتبہ اتقوا اللہ کا کلمہ استعمال کیا ہے، جی، اور اس کے بیچ میں یہ کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر جان کو یہ سوچنا چاہیے کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں پیشی ہے، تو اس کے لیے آگے کیا کچھ بھیجا ہے، کیسے اعمال پیش کیے ہیں، کیا ایسے اعمال ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، کامیابی حاصل ہو، جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائے۔ محاسبہ نفس بنیادی طور پہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا جائزہ لے، جی، اور ان میں سے جو اچھے اعمال ہیں ان کو برقرار رکھے، اور جو برے اعمال ہیں ان کو چھوڑ دے۔ تو یہ محاسبہ نفس کی بنیادی توضیح اور تشریح ہے، اور پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں، اس کے فوائد و ثمرات ہیں، تو آگے انشاءاللہ پروگرام کے اندر یہ چیزیں چلیں گی۔ تو یہ بنیادی طور پہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر انسان کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو انسان اس آیت کو مد نظر رکھتا ہے وہ اپنے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، جی، اور اپنے معاملات کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، جی، اور موت کے بعد آنے والے مراحل جو ہیں ان کے لیے تیاری کرے۔ تو یہ عقل مند انسان ہے، اور بے وقوف انسان وہ ہے، عاجز انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ پہ تمنا کرے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان محاسبہ کر لیتا ہے، اصل سمجھدار اور بصیرت والا انسان وہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، آپ حیران ہوں گے، سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں کھائی ہیں۔ جی، قرآن مجید میں کسی مقام پہ اتنی قسمیں نہیں کھائی گئی، کہیں اللہ نے 1 قسم کھائی ہے، کہیں 2 قسمیں کھائی ہیں، کہیں 5 کھائی ہے۔ یہ واحد مقام ہے سورہ شمس میں جہاں اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ 11 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ ہر نفس کے اندر تقویٰ بھی موجود ہے اور فجور، شر بھی موجود ہے۔ آگے فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا۔ اور علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں زکاہ سے مراد یعنی اپنا محاسبہ کر لیا، اپنی زندگی کا جائزہ لے لیا، اور اس زندگی میں جو نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، ان کو برقرار رکھا، جو برے اعمال ہیں ان کو چھوڑ دیا۔ تو آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو 11 قسمیں کھائی ہے، اتنی بڑی اہمیت کا یہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 11 مرتبہ قسم کھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنا محاسبہ کیا۔ تو آپ حیران ہوں کہ 11 قسمیں کسی مقام پہ قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گی اکٹھی۔ یہ واحد سورہ شمس ہے جہاں پہ اللہ نے 11 قسمیں کھا کے آگے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو اس سے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔
اور دینی دنیاوی جتنے بھی امور ہیں جب تک آپ محاسبہ نہیں کریں گے کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. بے شک. جس معاملے میں آپ محاسبہ چھوڑ دیں گے تو وہ معاملہ آپ کا کمزور ہو جائے گا، آہستہ آہستہ آپ اس میں ناکام ہو جائیں گے. تو یہ اس لیے ہماری زندگی کے اندر محاسبے کا بہت بڑا کردار ہے، دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو. دینی معاملے میں محاسبے کا کردار زیادہ ہے کیونکہ ہماری اخروی نجات اس پر موقوف ہے. اس کے ساتھ منسلک ہے. ہاں، دنیاوی یہ ہے کہ دنیاوی انسان کو فائدہ نقصان ہوگا، وہ ہوتا لیکن رہتا ہے. بہرحال دنیاوی امور کے اندر بھی انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. شیخ دنیاوی آپ نے جس طرح فرمایا دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں وہاں تو ہم محاسبہ ضرور کرتے ہیں. میں اپنی بات ہی کر لوں، اگر تاجر ہوں تو میں شام کو دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جو میں نے سارا دن تجارت کی ہے اس میں مجھے کتنا فائدہ پہنچا ہے، اس سے مجھے یہی محاسبہ ہے. بالکل. لیکن یہ ہم دین کے ساتھ میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو صبح سے لے کر شام تک، شام کو ہر بندہ سونے سے پہلے محاسبہ کرتا ہے. آج مجھے کمپنی جو میری تھی وہاں مجھے اتنا خسارہ ہوا، وہاں فلاں کمپنی سے مجھے اتنا فائدہ ہوا، فلاں بزنس سے مجھے اتنا نقصان پہنچا. لیکن کبھی بہت کم لوگ ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے آج نماز نہیں پڑھ سکا، آج میری ظہر کی نماز لیٹ ہو گئی، آج عصر کی نماز لیٹ ہو گئی. یہ بہت فقدان ہے دینی محاسبے کا ہمارے معاشرے کے اندر. وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی نا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے. تو دینی اعتبار سے وہی عقل مند ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے مراحل ان کے لیے تیاری کرتا ہے. ان کے لیے تیاری کرتا تو ہے. دنیاوی لحاظ سے جس طرح ہم عقل مند ہیں اور سنجیدہ ہے، جی ہم نے مکان بنانا ہو تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک. بالکل. اور بالخصوص وہ مکان جو ہم نے اپنے لیے بنانا ہو تو اس کے اندر ہم زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں. تو دینی امور کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور اس سنجیدگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنایا ہے. اور آپ ان کی زندگیوں میں دیکھیں کہ ان کا ایک ایک عمل وہ ایک روشنی کا مینارہ ہے. اور ان کی نمازیں دیکھ لیں، جہاد دیکھ لیں، ان کے روزے دیکھ لیں، ان کا قیام اللیل دیکھ لیں، صدقہ خیرات دیکھ لیں. جس اعتبار سے آپ صحابہ کو دیکھیں گے تو وہ اس چیز کی حقیقت کو پا چکے تھے جو آج لوگ غفلت کا شکار ہے. تو سبب یہ ہے کہ لوگ حقیقت دنیا سے واقف نہیں. شیخ عبداللہ اختر صاحب سر بہت شکریہ. سر یہی سوال کو میں انشاءاللہ آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو محاسبہ نفس کا مفہوم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ماشاءاللہ یہ جو آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہے، جب اس کا مطالعہ کر رہے تھے تو ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں خود اپنا محاسبہ کر رہا ہوں. جی. محاسبہ دراصل یہ خود احتسابی ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور جو خود احتسابی ہے نا وہ انسان کے اندر سے اس کی حقیقی اور سچی تصویر جو ہے نا وہ دکھانا چاہ رہی ہوتی ہے. اور اس کا تعلق ہمارے شرعی اعمال کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام امور کے ساتھ اس کا تعلق ہے. زندگی کے تمام، چاہے وہ ہماری دوستی دشمنی ہو، کاروبار ہو، نفرت و محبت ہو، مرض و شفا ہو، کوئی بھی امور ہو، اس کے لیے جو ہے نا ہمیں اپنا ہر امر میں جو ہے نا اپنا احتساب کرنا چاہیے، نفس کرنا چاہیے. اور انسان کی جو فلاح اور بہبود کا جو کامیابی کا جو سارا جو مدار ہے وہ انسان کے اپنے نفس کو قابو کر رکھنا ہے. اور نفس کو قابو رکھنے کے لیے آپ کو اپنا احتساب کرنا ہے، اور جو احتساب ہے وہ قول فعل اور ہر طرح کے عمل کے لیے اس کے لیے نگرانی کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کو اس کی کرنی چاہیے. اور اسی سلسلے میں جب بندہ اپنے قول اور فعل کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے پھر فلاح اور کامیابی ہے. جیسے کہ سورۃ نازعات کی آیت نمبر 40 سے 41 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات کو جو ہے وہ قابو میں کر لیا تو انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے وہ فلاح ہے، کامیابی ہے، جنت ہے، اس کے جنت کی بیان کی گئی ہے. تو اسی طرح ایک دوسرے مقام کے اندر سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 کے اندر اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا ہے، جس میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان.
تو وہ اسی سلسلے میں کہ وہاں پر جو ہے وہ 2 جنتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور اسی جنتوں کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک جنت جو ہے وہ سونے کی ہے، جس کے تمام چیزیں اس کے جو موجود ہیں وہ سونے کی ہے، اور ایک جنت جو ہے وہ چاندی کی ہے، اور اس کے جتنے بھی حصے چیزیں وغیرہ سب موجود ہیں وہ چاندی کی۔ تو اسی سے متعلقہ سنن نسائی کے اندر سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب یہ آیت فرمائی گئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو زنا اور چوری والے ہیں کیا وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے؟ وہ بھی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا، 2 دفعہ فرمایا، اور تیسری دفعہ جب پوچھنے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو درداء تمہاری ناک خاک آلود ہو۔ تو اس کے مفہوم کو آگے انہوں نے بڑھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ نفس جو ہے اس کی جو ہماری 3 حالتیں بنائی ہیں، جس کا قرآن میں اور حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ پہلی جو حالت جو بیان کی گئی ہے وہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ آپ کو برائی کی طرف ابھارتا ہے اور شرک کی طرف کھینچتا ہے، اور خواہشات کو جو ہے وہ اس کی طرف لے کر جاتا ہے تکمیل کے لیے۔ تو اسی سلسلے میں جیسے کہ وہ سورۃ یوسف کے اندر آتا ہے آیت نمبر 53 کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں جو مصر کے جو عزیز مصر تھے ان کی جو ہے ساری وضاحت جب آتی ہے، وہ زلیخا کو جب اپنا قصور کا اقرار ہو جاتا ہے تو اس وقت اسی دوران جو ہے وہ اپنے نفس کے بے قصور ہونے کا اقرار نہیں کرتی، وہ کہتی میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتی، بلکہ یہ جو ہے انسان کو برائی کی طرف ہی ابھارتا ہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ جس پر اپنا رحم فرمائے۔ اسی طرح دوسرے جو نفس لوامہ ہے اس کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ قیامہ کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ قسم اٹھا کر جو ہے اس کی وضاحت کی ہے، اور یہ جو نفس لوامہ ہے یہ دراصل انسان کو ابھارتا ہے کہ یہ جو برائی اس نے کر دی ہے یا ارادہ کر رہا ہے تو اس کی طرف اس کو وہ ملامت کرتا ہے، اس کو وہ ٹٹولتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے جو ہے یہ اپنے اللہ کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کرے۔ اسی طرح مفسرین نے جو سورۃ قیامہ کی جب آیت نازل ہوئی تو اس میں یہی فرمایا کہ ہمارے جو واجبات کے اندر کمی ہوتی ہے یا اس کے علاوہ جو ہمارے معاملات میں جو کمی ہوتی ہے اس کی طرف بھی ہے نا یہ نفس کی اصلاح کی طرف جاننا چاہیے۔ اسی طرح تیسری جو نفس مطمئن کا ایک بارے میں آیا وہ سورۃ فجر کے اندر آیا، آیت نمبر 27 سے 30 تک ہے، وہ اسی طرف ہے کہ جب انسان جو ہے وہ پکارا جاتا ہے کہ اے مطمئن روح جو ہے اپنے اللہ کی طرف تم لوٹو، تو وہ اسی طرف تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو وہ ان تینوں جو نفوس ہیں ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب انسان پہلے برائی کی طرف ابھارتا ہے، وہ برائی کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس کی جب وہ برائی بڑھتی ہے تو وہ اس کو ملامت ہوتی ہے، پھر وہ اس ملامت کے ذریعے وہ اس امارہ جو نفس امارہ ہے اس کو کچلتا ہوا، اس کے تقاضوں کو ختم کرتا ہوا پھر وہ آگے بڑھتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کی بندگی کی طرف۔ جب وہ اس کی بندگی اور اطاعت کرتا ہے تو اس میں وہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ شیخ محترم، آج کا ٹاپک محاسبہ نفس ہے، آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، محترم شیوخ، ان کا بھی شکریہ کہ تشریف لائے اور ان کی گفتگو سے ہم نے جو ہے کافی فائدہ اٹھایا اور استفادہ ہوا ہمیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں اپنے سامعین سے سادہ انداز میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ تزکیہ، تھوڑا سا وہ لفظ چونکہ وہ عربی کا ہے تو تھوڑا سا سمجھنے میں ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ۔ دیکھیں، یہ ایک صفائی ستھرائی ہے، ایک نظافت ہے۔ جیسے ہم 3-4 دن نہائے نہ تو ہمارے جسم سے بدبو شروع ہو جاتی ہے پسینے کی، اور پاس بندہ بیٹھا جو ہے وہ نفرت محسوس کرتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے، ہمارے پاس نہیں بیٹھتا، دور ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے کپڑے گندے ہوں تو پھر اتنے گندے ہو جائیں تو پھر ہمیں خود بھی کراہت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے باہر نکلیں، وہ دیکھنے والے کیا کہیں گے۔ اب یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی طرح گھر کی صفائی ستھرائی ہے، گند پڑا ہو، مہمان آنے والے ہوں تو ہم کہتے ہیں جلدی سے صاف ستھرا کر لو۔
ہمیں انسلٹ محسوس ہو رہی ہوتی، بےزتی محسوس ہو رہی ہوتی کہ ہمارے گھر میں نظافت نہیں ہے، صفائی ستھرائی نہیں ہے، اگر حتیٰ کہ واش روم جہاں ہم جا کے پیشاب وغیرہ کرتے ہیں اگر وہ بھی صاف نہ ہو تو اس پہ بھی ہمیں خفت ندامت محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں، جسم سے بدبو آئے تو نہاتے ہیں، اچھا صابن لگاتے ہیں، 2 دفعہ لوگ لگاتے ہیں، اور پھر کپڑے صاف ستھرے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں مزید اس کو مزین شخصیت کو کرنے کے لیے، کپڑوں کو کرنے کے لیے، پھر باہر نکلتے ہیں جوتا صاف، نیٹ اینڈ کلین، جیسے بڑا خوبصورت انسان، تو پھر اطمینان ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہماری جو روح ہے نا، جب وہ غلاظت سے بھر جاتی ہے اس کی صفائی ستھرائی بھی چاہیے۔ وہ جب غلاظت سے بھرتی، کبھی تو ہمیں خود احساس ہوتا ہے، کبھی لوگوں کو احساس ہو رہا تھا، جب ہم ان کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، چیز وہ نہیں دیتے جو دینی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، شہد میں ملاوٹ کر لی، دودھ میں ملاوٹ کر لی، گھی کے اندر ملاوٹ کر لی، اور اسی طرح دیگر اشیاء خورد و نوش کے اندر جو ہے، آپ حیران ہوں کہ ہمیں یہاں تک ہم نے مشاہدہ کیا اور کہ وہ بتایا آدمی نے کہ پلاسٹک کے لونگ، پلاسٹک کی کالی مرچ، پلاسٹک کا جو ہے وہ دار چینی، پلاسٹک کا زیرہ استعمال ہو رہا ہے جو سستے داموں ملتا ہے، اور اس کو مکس کیا جاتا ہے بوریوں کے اندر، توڑوں کے اندر، اور وہ اتنا سارا پروفٹ حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ غلاظتیں جب اکٹھی ہوتی جاتی ہیں، اور کبھی غلاظت ہوتی ہے منہ کے بول کے ساتھ، ہم برا بلا کسی کو کہتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، تو پھر یہ غلاظت جب بڑھتی ہے، روح غلیظ ہو جاتی ہے۔ اب 2 ہی وجہ ہوتی ہیں، یا تو انسان کے اندر خود اتنی اہلیت ہو، قد افلح من زکاہا، تو کہ وہ اپنے تزکیہ خود کر لے، قد افلح من تزکا، کہ اتنی صلاحیت اسے، کوئی شرم آ گئی ہے، حیا آ گئی ہے، کوئی بات اس کے دل کو لگ گئی ہے، تو پھر وہ تزکیہ کرے۔ بات چل رہی تھی کہ روح کی غلاظت جب اس طرح غلیظ ہو جاتی تو بندے کو کبھی احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور شریعت اس کی صرف ترغیب دیتی ہے، جیسے شیخ صاحب نے حدیث جو بیان فرمائی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور عقل مند دانا شخص وہی ہوگا سب سے بہتر جو رات سونے سے پہلے، ویسے تو عمومی طور پہ بات ہے کہ ہر وقت، لیکن اگر وہ دن میں کبھی خیال آتا ہے اس کو، یا رات کو کم از کم آ جانا چاہیے کہ سارے دن صبح سے لے کے شام تک ہوا کیا ہے، کس کس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، کس کو برا بلا کہا ہے، کس کے ساتھ بدتمیزی کی، کس کا دل دکھایا، کس کی آنکھوں میں آنسو میری وجہ سے آیا ہے، میرے کردار سے، میرے بول چال سے، میرے رویے سے، اور کس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے میری وجہ سے۔ تو یہ ہے محاسبہ۔ اور دوسرے دن جو تو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ یا اللہ وہ تو غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دے، اور اگر میں زندہ نہ رہا، میں تجھے وعدہ کرتا ہوں، تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ اگر میں زندہ رہا تو صبح اس بندے سے معافی مانگ لوں گا جس کا دل دکھایا ہے، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور قیامت کے دن تو پھر اس کا گواہ ہو جا، میں نے معافی مانگ لی، میں اس بندے سے مل نہیں سکا، یا اللہ میرا وہاں پہ تو ہمدرد بن جانا، میرا مددگار بن جانا، اور مجھے اس سے معافی لے دینا۔ ہماری اس زندگی میں، روزمرہ زندگی میں دیکھیں، کاروباری لاس جو ہوتا ہے اس میں ہم بہت سوچتے ہیں، گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں نا، بہت سوچ رہے ہیں، یہ ہے مادی وسائل کا گھاٹا۔ شخصیت کے اندر جو نقصان ہو رہا ہے، روح کو جو نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا پڑ رہا ہے، وہاں جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ انسان اس کو سوچے، یہ تو پورا ہو ہی جائے گا۔ اگر غلیظ روح لے کے میں دنیا سے جا رہا ہوں تو پھر دیکھیے میرا حال کیا ہوتا ہے، بندے کو خود سوچنا چاہیے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود تو کرتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ دوسری شخصیت وہ آپ کا تزکیہ کرے گی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یعنی ایک دوسری شخصیت، چاہے وہ رسول کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شخصیت کے میں ہو، کسی نیک انسان، کسی عالم کی شکل میں ہو، کوئی جو انسان کسی کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، اس کے نتیجے میں بندے کے دل میں بات اترتی ہے، اور اس کو ہوتا ہے کہ میں نے بھی ظلم بڑے کر لیے، میں نے بڑی زیادتیاں کر لی ہیں، اب اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے دے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اب اس میں کہ ہمیں نصیحت کرتے رہنا چاہیے، کسی کی نصیحت کو سننے چاہیے، وہ ہمارے تزکیے کے لیے ہے، وہ ہماری صفائی ستھرائی کے لیے ہے، لیکن یہاں بھی ہمارا مزاج کے اندر ایک خرابی آ جاتی ہے۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ذرا، آئینے کے پاس ہم باہر نکلنے سے پہلے شیشہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہ میری وضاقت، میرا حلیہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، اور اگر نہیں ٹھیک تو پھر شیشہ ہمیں بتاتا ہے، ہم فوراً ٹھیک کر۔ اگر یہی بات مومن بتا دے تو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ تم کون ہوتے مجھے بتانے والے؟
وہ اتنی خیر خواہی کرتا ہے. اچھا اس کی تو بےزتی کرتے تھے. کبھی شیشے کو کسی نے کہا ہے کہ پتھر مار کے اس کو توڑ دے؟ اس کی کیا جرت ہے کہ میرے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ عیب دکھا رہا ہے, یہ سیاہی لگی دکھا رہا ہے, اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اور شیشے کو توڑ دے. شیشے کو نہیں توڑ دے, شیشے کو تو بڑا صاف ستھرا رکھتے ہیں, اس کا تھوڑا سا دھندلا ہو تو صاف کر لیتے ہیں. وہ جو عیب یا نقائص بتا رہا ہوتا ہے, دکھا رہا ہوتا ہے شیشہ, اسے ہم درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ٹھیک کرتے ہیں فوراً. لیکن وہی اگر مومن بتا دے ایک شیشہ کیا حیثیت ہے مومن کے مقابلے میں اس کی, اللہ, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. لیکن بس مومن کی شان یہی ہے کوئی نہیں بھی کوئی سنتا وہ بات کہتا رہے کہتا رہے کہتا رہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سا کم لوگ سننے والے, تکلیفیں, لیکن اس کے باوجود نصیحت آخر وقت تک بھی جاری رہی ہے. جو محاسبہ ہے نا, جی جی, کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ میں عمل کس کے لیے کر رہا ہوں, کس کے لیے کر رہا اور ہوں, کس طریقے پر کر رہا ہوں. یہ بنیادی چیزیں. عمل کرتے وقت بھی انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اور عمل کرنے کے بعد بھی انسان اس کا جائزہ لے, کیا میں نے یہ عمل ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا. اگر ٹھیک کیا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ اللہ تو قبول فرما لے. اگر کوتاہی رہ گئی تو پھر اللہ سے معافی مانگے. تو یہ عمل سے قبل, عمل کے دوران, عمل کے آخر میں یہ محاسبہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے, یعنی کسی لمحے بھی محاسبے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ بس اوقات رمضان میں ہم کئی قسم کی عبادات بجا لاتے ہیں, جی جی, تو رمضان کے بعد ہمارے اندر سستی آ جاتی ہے, آہستہ آہستہ ہم انہیں ترقی کر دیتے ہیں. تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم رمضان میں جو عبادت کرتے ہیں نا وہ رسمن کرتے ہیں, جی, دیکھا دکھائی, فلاں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے تو میں کر رہا ہوں, لوگ سحریاں کروا رہے ہیں, افطاریاں کروا رہے ہیں تو میں بھی شامل ہو گیا, میں بھی شامل کہ لوگ جو ہے نا اسے اچھا سمجھتے ہیں تو مجھے بھی کرنا چاہیے. یہ رسمی ہے. لوگ روزے رکھ رہے ہیں میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں تو اچھا عمل ہے. اسی طرح لوگ باقی کام کر رہے ہیں میں بھی رسمن کر رہا ہوں. تو جو رسمن ہوتا ہے جب تک لوگ کریں گے میں بھی کروں گا, لوگ نہیں کریں گے تو میں بھی چھوڑ دوں گا, یہ رسمن ہے. اور جو آدمی یعنی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں تو وہ رمضان کے بعد سست سی پڑ جاتے ہیں, کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بے دین ہوتے ہیں. جی, جو لوگ دین سے دور ہیں, دین سے نفرت کرنے والے ہیں, تو وہ لوگ اپنی صحبت کو نہیں بدلتے. رمضان میں انہوں نے اپنی صحبت کو تبدیل کیا, نیک لوگوں سے بیٹھے, روزہ داروں کے ساتھ بیٹھے, نمازیوں کے ساتھ بیٹھے, صدقہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے, تو کافی حد تک ان میں تبدیلی آ گئی. لیکن رمضان کے بعد انہوں نے اپنی وہ سابقہ جو مجلس تھی رمضان سے پہلے, وہی مجلس, وہی دوست احباب, وہی ساتھی, تو چونکہ وہ بے دین ہے تو اس لیے وہ بے دینی کا غلبہ آ جاتا ہے, اس لیے عمل کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. تو یہ صحبت کا انسان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہے. اس کی آپ مثال سمجھ لیں, جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, جی جی, کنعان, اب نبی زادہ ہے, نبی کا بیٹا ہے, لیکن بری صحبت کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا. اور اچھی صحبت کی وجہ سے فائدہ کتنا ملتا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے, تو اصحاب کہف کا جہاں ذکر ہے وہاں ان کے کتے کا بھی ذکر ہے, اور ایک بار نہیں 4-5 مرتبہ ذکر ہے. دیکھیے وہ نجس جانور ہے, ناپاک ہے, برتن میں منہ ڈال جائے 7 مرتبہ پانی سے 1 مرتبہ مٹی سے دھونا ہے. حدیث میں بھی موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ضرورت کے کتا گھر میں رکھنے سے منع فرمایا. تو روزانہ ایک قرات اجر و ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے. اچھا, یعنی نجس ہے, ناپاک ہے, لیکن نیک لوگوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نجس جانور کا اپنے پاک کلام میں 4-5 مرتبہ ذکر کیا. معنی یہ نکلا کہ ہماری نیکی, ہمارا تقوی, ہمارا محاسبہ نفس اس وقت برقرار رہ سکتا ہے جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے رہیں گے, اٹھیں گے, بیٹھیں گے, مجلس کریں گے, ان کی باتیں سنتے رہیں گے. اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیں گے تو ظاہر بات ہے جیسی مجلس تو ویسا ہمارا ماحول بن جائے گا. ایک مفکر کا میں نے قول مطالعہ کیا تھا, تو اس کے دوران اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب یہ محاسبہ جو کرنا ہے نا, وہ اگر کوئی انسان اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کرے. جی جی, اپنے نفس کے ساتھ وہ مناظرہ کرے, جس سے اس کو اس کی سچائی کا پتہ چلے گا. جی جی. اسی طرح جو میمون بن مہران جو ایک تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ, انہوں کا ایک قول ہے الزہد وکی بن جراح کی کتاب کے اندر. جی جی. اس کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگر جو انسان متقی بن سکتا ہے کہ اگر وہ اپنا محاسبہ کرے, اور محاسبہ جو ہے وہ اپنے شریک کے ساتھ کرے. شریک کیا ہے
کہ وہ اپنا لباس، اپنا کھانا، اپنا پینا، جو کچھ بھی معاملات وہ دیکھے وہ کس کمائی کا ہے، حلال کا ہے، حرام کا ہے. تو وہ جب وہ روزمرہ کی زندگی میں جب وہ اس کی طرف توجہ کرے گا تو وہ انشاءاللہ وہ اپنے محاسبے کی طرف بڑھے گا. اس میں تھوڑا سا نا اضافہ، آدمی کا کسی کے ساتھ کاروبار ہے نا، جو آپ کا شریک ہے، آپ اس کی ایک ایک چیز پہ نظر رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں جس طرح آپ اس کی ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں کہ کاروبار ہمارا اکٹھا ہے، اس کا رہنا سہنا کھانا پینا مجھ سے بہتر کیوں ہے، تو جس طرح آپ اس کی ہر بات پہ ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں نا، اسی طرح آپ اپنا جائزہ لیں. یہ جائزہ لیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی اسٹوڈیو میں جو کہ محاسبہ نفس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے فضیلت الشیخ شیخ الحدیث الشیخ عبد الرؤف المناوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور الشیخ عبداللہ اختر صاحب حافظہ اللہ تعالی. میں اپنے ان دونوں مہمانوں کا اور الشیخ عبد الرؤف صاحب حافظہ اللہ تعالی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے کل تک کے لیے نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل دوبارہ نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.